ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وقال تعالى وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ درود شریف پڑھیں۔ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہے اور وہاں سے اتریں گے، جس کو نزول مسیح کہا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا زمین پر، یہ ہمارا عقیدہ ہے اسلام کا۔ اور یہ عقید ختم نبوت کے منافی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پہ آنا عقید ختم نبوت کے بولے منافی نہیں ہے، خلاف نہیں ہے۔ اور مرزائی کا کہنا کہ میں مسیل مسیح ہوں، میں مسیل مسیح ہوں، یہ غلط ہے۔ چنانچہ سب سے پہلی بات قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت میں نے تلاوت کی، دو آیتیں میں نے تلاوت کی۔ ایک سورہ نساء کی نزول عیسیٰ علیہ السلام کا مضمون ان دو آیتوں میں موجود ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ان اہل کتاب میں سے کوئی نہیں رہے گا إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، مگر جب عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے تو سب ایمان لائیں گے، قبل موتہ، ان کی وفات سے پہلے۔ یہ معلوم ہو گیا۔ لہذا جن کا عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا، پھانسی دی گئی، وہ غلط ہے۔ یا مرزائیوں کا عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جموں کشمیر کے سری نگر میں محلہ خانیار میں 87 سال کی عمر میں انتقال کرے، یہ بھی غلط ہے۔ قبل موتہ، قرآن بتا رہے ہیں کہ جب وہ زمین پر آئیں گے تو زندہ ہوں گے، پھر سارے اہلی کتاب ان پر ایمان لائیں گے، وہ دجال کو قتل کریں گے، اس کے بعد وفات آئے گی۔ وہ 40 42 45 سال جتنا عرصہ ہوگا اتنا زندہ رہیں گے۔ دوسری وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، یہ سورہ زخرف کی آیت ہے کہ عیسیٰ کا آنا اس لیے ضروری ہے کہ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر اترنا قیامت کی علامت ہے۔ سمجھ لینا، قیامت تو سب مانتے ہیں کہ قیامت آئے گی۔ الیہ یرد العلم، علم الساعہ، اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا فیما انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا، قیامت تو ہے، مگر قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو یہ اب علامت ہوگی کہ اب ان کے بعد قیامت آنے والی ہے۔ تو قرآن بتا رہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور بے شک وہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے۔ چنانچہ ہمارے بڑے بزرگ گزرے ہیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے شرح فقہ اکبر، اس کتاب کے صفحہ نمبر 136 پر وہ فرماتے ہیں وَنُزُولُ عِيسَىٰ مِنَ السَّمَاءِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِنَّهُ، اے عیسیٰ علیہ السلام، لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اے علامت القیامت، وقال اللہ تعالیٰ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اے قبل موت عیسیٰ بعد نزولہ عند قیام الساعة فَيَصِيرُ الْمِلَّةَ الْوَاحِدَةَ وَهِيَ مِلَّةُ الْإِسْلام۔ آسمان سے نزول عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق یہ قیامت کی علامت ہے۔ آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا قیامت کی علامت ہے۔ اور اس سے ثابت ہوا کہ یہ اس ارشاد سے کہ اہل کتاب ان کی آسمان سے تشریف آوری کے بعد اور موت سے پہلے قیامت کے قریب ان پر ایمان لائیں گے، بس ساری ملت ایک ہو جائیں گی اور وہ ملت اسلام ہے۔ یعنی یہ جو یہودیت کا نعرہ لگا رہے، عیسائیت کا نعرہ، یہ سب ختم ہو جائیں گے اور سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے بن جائیں گے۔ اور ان الدین عند الاسلام، قرآن نے کہا وہ دین اسلام میں سارے مجتمع ہو جائیں گے۔
اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ قبل موتی میں ضمیر کا مرجع قرآن کی آیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے۔ لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ میں ضمیر کا مرجع حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی شرح ہے ارشاد الساری، ارشاد الساری کی جلد نمبر 5 صفحہ 518 اور 519 پر ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَحَدٌ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِعِيسَىٰ قَبْلَ مَوْتِ عِيسَىٰ وَهُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ الَّذِينَ يَكُونُونَ فِي زَمَانِهِ فَتَكُونُ الْمِلَّةُ وَاحِدَةً وَهِيَ مِلَّةُ الْإِسْلَامِ وَبِهَذَا جَزَمَ ابن عباس فيما رواه ابن جرير من طریق سعید ابن جبیر عنہ بإسناد صحیح۔ فرماتے ہیں کہ اہلی کتاب میں سے کوئی بھی نہ ہوگا مگر عیسیٰ علیہ السلام پر عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ایمان لے آئے گا، اور وہ اہلی کتاب ہوں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے نزول میں ہوں گے، پس صرف ایک ہی ملت اسلام ہو جائے۔ مسلمان تو ہے ہوں گے لیکن جو کافر تھے وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس پر جزم کیا، یعنی یقین کیا، فیصلہ کیا ہے کہ یہی مطلب ہے۔ اس روایت کے مطابق جو ابن جریر نے ان سے سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے اسناد صحیح کے ساتھ روایت نقل کی ہے، تو قرآن و حدیث سے واضح ہوا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور نزول پر پورے امت مسلمہ کا اجماع ہے۔ آیت کریم اور احادیث مرفوعہ متواترہ کی بنا پر حضرات صحابہ کرام سے لے کر آج تک امت کا، پوری امت کا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کہ وہ آسمانوں میں زندہ ہے اور زندہ اتریں گے، اور ان کو قتل نہیں کیا گیا، سولی پر نہیں چڑھایا گیا، نہ وہ اپنے آپ وفات پا گئے، اور وہ اتریں گے، یہ امت کا قطعی طور پر اجماعی عقیدہ ہے، قطعی طور پر اجماعی عقیدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تردد نہیں ہے، متفق علیہ ہے۔ ائمہ دین میں سے کسی نے بھی اس کے خلاف کوئی قول نقل نہیں کیا، یہاں تک کہ معتزلہ جو فرقہ باطلہ میں شمار ہوتے ہیں اور کئی مسائل میں اہل سنت والجماعت سے اختلاف رکھتے ہیں، ان کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ چنانچہ کشاف میں علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تصریح کی ہے ابن عطیہ کے حوالے سے، حیات المسیح بجسمہ الی اليوم ونزول من السماء بجسمہ العنصری ہما اجمع علیہ الامہ وتواتر بالاحادیث، کہ عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمانوں پہ اور پھر زمین پہ زندہ اترنا اور پھر وہ قیامت کی علامت ہے، اس پر پوری امت کا اتفاق ہے اور یہ عقیدہ ہے کہ وہ زندہ ہے اور قیامت کی علامت ہے، اور قرب قیامت میں جسد عنصری کے ساتھ آسمان سے نیچے اتریں گے دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینارے پر۔ یہ احادیث۔ اچھا ایک اور دلچسپ بات بتاؤں آپ کو، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پہ زندہ ہونا اور پھر وہاں سے زندہ اترنا، یہ 100 سے زیادہ حدیث سے ثابت ہے۔ بولے بھائی، 100 سے زیادہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور یہ 100 سے زیادہ احادیث جن صحابہ سے منقول ہے ان کی تعداد 30 ہے۔ کتنی تعداد ہے آپ سنیں۔ نمبر 1 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، نمبر 2 حضرت جابر بن عبداللہ، نمبر 3 حضرت نواس بن سمعان، نمبر 4 حضرت ابن عمر، نمبر 5 حضرت حذیفہ ابن اسید، نمبر 6 حضرت ثوبان، نمبر 7 حضرت مجمع، حضرت ابو امامہ، حضرت ابن مسعود، نمبر 10 حضرت ابو نضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ 10 یہ ہو گئے۔ حضرت سمر ابن جندب 11واں، حضرت عبد الرحمن ابن خبیر، ابو طفیل، حضرت انس، حضرت واصلہ، حضرت عبداللہ ابن سلام، حضرت ابن عباس، حضرت اوس، حضرت عمران ابن حسین، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ 20 ہو گئے۔ کتنے نام ہو گئے؟ نمبر 21 حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ، نمبر 22 حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مغفل، حضرت عبد الرحمن ابن سمرہ، حضرت ابو سعید خدری، حضرت عمار، حضرت ربیع، حضرت عمر بن رویم، حضرت حسن اور حضرت کعب۔ 30 صحابہ سے یہ احادیث منقول ہے جن کی تعداد 100 سے زیادہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہے، زندہ ہے، اتریں گے، قیامت کی علامت ہے جیسے قرآن نے بتا دیا۔ تو اس کے خلاف ایک حدیث بھی کافی ہے ایمان کے لیے۔ بولے
تو 100 سے زیادہ احادیث ہے، تو پھر قرآن کی آیات بھی ہے. تو لہٰذا اس عقیدے کے خلاف جو بھی کرے گا وہ غلط ہوگا. چنانچہ ہمارے یہ مفتی تقی عثمانی صاحب جو شیخ الاسلام صاحب ہے، ان کے والد صاحب تھے مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ. ان کی کتاب ہے معرف القرآن، قرآن کی تفسیر ہے بڑی. وہ ہمارے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. ان کے والد مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین تھے، یہ ان کے شاگرد تھے. انہوں نے اپنے اس شاگرد مفتی محمد شفیع کو ان تمام احادیث کا املا کرایا، صحابہ کا نام اور حدیثی بتا دی، اور ایک کتابچہ بنا. اس کتابچے کا نام رکھا التصریح بما تواتر فی نزول المسیح. یہ سارے حدیث اس میں جمع ہے، جس کو چاہیے حوالے مل جائیں گے، موجود ہے وہاں. تو ایک بہت بڑا گراں قدر اہل اسلام کے لیے ایک بیش بہا قیمتی جو ہے وہ تحفہ ہے. اور یہ انہوں نے، اور مصر کے ایک بہت بڑے عالم تھے عبد الفتاح ابو غدہ، پورے عالم عرب میں بڑے مشہور ہیں. ان کی تقریض بھی اس کتاب پر موجود ہے. اور اسی طرح ہمارے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو کراچی میں شہید کر دیا گیا تھا، ان کی کتاب شاہ ہے نزول عیسیٰ علیہ السلام. اس کے اندر بھی ساری تفصیل موجود ہے. اسی طرح مولانا اللہ وسائع صاحب نے کتاب جمع کی ہے تحفہ قادیانیت، اس کی 3 جلد میں یہ ساری تفصیل موجود ہے. اللہ تعالی ہمیں اسی عقیدے پر مرنا جینا نصیب فرمائے. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد عبدک و رسولک و خاتم النبیین عدد ما تحب و ترضى له وعلى جمیع الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ اپنے احکام پہ چلنا نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نصیب فرما، اپنے وعدوں پر یقین نصیب فرما، اسلام کا پاکیزہ اور ستھرا عقیدہ نصیب فرما. انبیاء علیہ السلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے بارے میں جو عقائد ہے وہ ہمیں نصیب فرما. یا کریم اس پورے مجمع سے راضی ہو جا، سب کے خطاؤں کو معاف فرما، صغیر کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما. ان کے جو مسائل ہے یا کریم اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے سب مسائل حل فرما، پریشانیاں دور فرما. یا اللہ قدم قدم پہ مدد فرما، دستگیری فرما. گھر بار میں کوئی بیمار ہے، بچیوں میں، گھر والوں میں، متعلقین میں، سب کو صحت عطا فرما. جو پریشانی ہے وہ دور فرما، تنگ دستیاں دور فرما. یا اللہ رزق برکت کی عطا فرما. اور یا اللہ یہ قادیانی اور یہ جتنے دجاجلہ ہے، یا اللہ ان کے دل آپ کے ہاتھ میں، ان کو ہدایت نصیب فرما. اگر مقدر میں ہدایت نہیں تو چن چن کر ہلاک فرما. اور بالخصوص وطن عزیز پاکستان کی پاک سرزمین کو ایسے ناپاک لوگوں سے پاک فرما. صلی اللہ تعالی جزاک اللہ.